امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر محدود فوجی حملے پر غور۔ ایران پر محدود فوجی حملہ تہران پر دباؤ ڈالنے کے لیے پہلا قدم ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق محدود فوجی حملے کا مقصد جوہری معاہدے پر مطالبات منوانا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا، ایران نے جوہری افزودگی ختم نہ کی تو امریکہ ایرانی تنصیبات کے خلاف وسیع مہم شروع کرے گا۔ امریکی حملوں میں تہران کی حکومت کا تختہ الٹنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کا ٹرمپ ٹیرف کے خلاف فیصلہ، غیر ملکی تجارتی شراکت داروں پر ٹیرف غیر قانونی قرار۔ ریمارکس میں کہا، ٹرمپ نے ٹیرف نافذ کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے سے حالیہ تجارتی معاہدوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ کہہ چکے ہیں، ٹیرف کے خلاف فیصلے سے نقصان ہوگا۔ اور بانی پی ٹی آئی ریاست سے لڑائی اور ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ کر مذاکرات کی میز پر آئیں۔ وہ سیاسی جماعتوں سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ طارق فضل چودھری کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کو 25 فروری کو انجیکشن لگنا ہے، پی ٹی آئی والے آنا چاہیں تو ضرور آئیں۔ پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ سعید غنی نے کہا، نون لیگ وعدہ نبھائے، سندھ میں اپنا یا پیپلز پارٹی کا گورنر لگائے۔ گورنر ہاؤس کراچی کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ صرف سندھ نہیں، وفاق کے لیے بھی خطرناک ہے۔ لسانی سیاست کا دوبارہ سر اٹھانا انتہائی تشویشناک ہے۔ ماضی میں خون ریزی کرانے والے عناصر پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، گورنر ہاؤس تعصب نما تقریروں کے لیے نہیں ہوتے۔ کراچی پہلے ہی یہ ماحول دیکھ چکا، مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ تقریب اس صوبے اور وفاق کے خلاف ہوئی۔ سندھ ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ نفرت انگیز باتیں اور تعصب کی سیاست کرنے والوں کا حال دیکھ لیا۔ کبھی تقسیم کی بات نہیں کی، اختیارات کی تقسیم چاہتے ہیں، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، میرا جواب میرا کام ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا رد عمل، کہا گورنر ہاؤس میں قومیت نہیں پوچھی جاتی، صوبے میں کسی قومیت کے ساتھ ظلم ہوگا تو میں اور یہ ہاؤس آواز اٹھائے گا۔ بجلی پانی گیس نہ ملے، پولیس کام نہ کرے تو عوام کیا کرے؟ آئی ٹی ہے، 5 لاکھ لوگوں کے لیے افطار ڈنر ہے، 2.5 لاکھ لوگ سحری کرتے ہیں، روز کسی نہ کسی شخص کو ایک گھر کا مالک بنانا ہے۔ ہم صرف زبانی یا سیاسی جواب نہیں دیتے بلکہ ایک کام سے جواب دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف، کہا مہنگائی کی شرح قابو میں رہی۔ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ، بتایا آئی ایم ایف کا وفد 25 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ جولی کوزیک نے اعتراف کیا کہ آئی ایم ایف کے تحت پاکستان کی پالیسیوں سے معیشت کو استحکام ملا، اصلاحات سے معاشی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف نے ٹیکس نظام میں سادگی اور شفافیت بڑھانے کی سفارشات کی ہیں۔ جولی کوزیک نے سرکاری خریداری کے نظام میں شفافیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ امریکی صدر وزیر خارجہ کو بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ کہا غزہ امن منصوبے کے نفاذ کے لیے بورڈ آف پیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں شراکت داری کی رفتار اور مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار۔ تجارت، اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ، دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح روابط کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا۔ اپوزیشن لیڈر سمیت پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے بانی پی ٹی آئی رہائی فورس کی تجویز مسترد کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے رہائی فورس کی تجویز مسترد کرنے کا باضابطہ اعلان پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کرے گی۔ سینئر رہنماؤں نے سہیل آفریدی سے رابطہ کر کے رہائی فورس کے قیام کو غیر آئینی قرار دیا۔ رہائی فورس کے قیام کا اعلان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا تھا۔ پی ٹی آئی سے کوئی ڈھیل ہو رہی ہے نہ ڈیل سے متعلق کسی سطح پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو آسرا دینا چاہتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایئر وائی نیوز سے گفتگو۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں کریں گے، ماحول ٹھنڈا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ خوفزدہ حکومت لچک نہیں دکھا رہی، کم از کم صحت اور قانونی معاملات پر سیاست نہ کی جائے، بانی کو اسپتال منتقل کیا جائے۔
سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے قومی حکومت بنانے کی تجویز دے دی. کہتے ہیں ملک میں 4 سال سے سیاسی بحران ہے, عوام کا نقصان ہو رہا ہے, مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ چکی ہے, مذاکرات سے پہلے سیاسی ماحول بہتر کرنا ہوگا. بیرسٹر سیف کہتے ہیں ملک میں تناؤ اور گالم گلوچ کا ماحول ختم ہونا چاہیے, سیاسی رہنماؤں کو ایک ساتھ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہونی چاہیے. رمضان کے دوران ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کر دی جائے. تحریک تحفظ آئین پاکستان پارلیمان میں بھرپور سیاست کرے. کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں نے قیادت کے نام کھلے خط میں لکھا. بانی پی ٹی آئی مشکل وقت میں باوقار طریقے سے جیل کاٹ رہے ہیں. حکومت ان کی صحت پر سیاست بند کرے. بانی کی بہنوں اور ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لے کر علاج کرایا جائے. رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق صدر آصف علی زرداری کی حالیہ بیان بازی کی شدید مذمت کی. ملک کے مختلف حصوں میں زلزلہ. پشاور, اسلام آباد, راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ. مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا. سوات, مردان اور گردوانوا میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. لوگ افطاری چھوڑ کر گھروں سے باہر نکل آئے. لوور دھیر, مالاکنڈ, چترال اور تیرا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. کراچی میں غلط سرنجوں سے 84 افراد کو ایڈز ہونے کا انکشاف. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بتایا ولیکا اسپتال میں 84 مریض ایڈز سے متاثر ہوئے. جیسے ہی پتہ چلا وہاں ڈی جی ہیلتھ کو بھیجا. متاثرہ لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ٹیسٹ کیے تاکہ بیماری نہ پھیلے. ایڈز متاثرہ افراد کو اب دوائیں دے رہے ہیں. کراچی میں رمضان شروع ہوتے ہی بھکاریوں کی الغار. گداگروں نے شہر کو 30 دن کے اپنا مسکن بنا لیا. ہوٹلز, شاپنگ سینٹر, بس اڈوں, مسجدوں میں بڑی تعداد میں ہر آنے جانے والے سے بھیک مانگتے ہیں. تفریحی مقامات پر بھکاری گروہ سرگرم. شہریوں کا سکون متاثر, انتظامیہ خاموش. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیشہ ور گداگری کے خلاف کارروائی کی جائے. اسلام آباد میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں خودکش دھماکے میں ملوث 80% ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. محکمہ انسداد دہشت گردی کے پی کے حکام کا کہنا ہے تفتیش میں ثابت ہوا واقعے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی. خودکش جیکٹ باجوڑ سے لائی گئی. واردات میں ملوث سہولت کار کئی بار منصوبہ بندی کے لیے افغانستان گئے. تفتیش کے دوران کے پی میں 20 سے زائد حملوں کا سراغ بھی لگایا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں الیکٹرک بسوں کے ڈپو اور چارجنگ سینٹر کا افتتاح کر دیا. الیکٹرک بس میں متعلقہ افسران کے ساتھ سفر بھی کیا. کہا اسلام آباد کے 1.25 لاکھ شہری روزانہ ان بسوں میں سفر کر رہے ہیں. مسافروں کی تعداد 2.5 لاکھ یومیہ تک لے جانے کا ہدف ہے. الیکٹرک بس سروس کو رواں تک توسیع دینے کا اعلان کیا. کہا راولپنڈی اسلام آباد ایچ ریلوے سروس بحال کی جا رہی ہے. آئی ٹی پاکستان میں الیکٹرک بسوں کی مقامی تیاری شروع کرنے جا رہا ہے. کراچی کے علاقے سولجر بازار میں گیس لیکیج دھماکے سے عمارت منہدم اور جانی نقصان کا مقدمہ سولجر بازار تھانے میں درج کر لیا گیا. پولیس نے عمارت کے مالک ارشاد کو گرفتار کر لیا. ملزم کا کہنا ہے 3 منزلہ عمارت بغیر نقشے کے بنوائی. ایس بی سی اے سے کوئی پوچھنے نہیں آیا. امریکی صدر ٹرمپ نے پینٹاگون سمیت دیگر سرکاری اداروں کی جانب سے یو ایف اوز اور خلائی مخلوق سے متعلق سرکاری خفیہ دستاویزات جاری کرنے کا اعلان کر دیا. ایکس پر وزیر دفاع کو ہدایت دیتے ہوئے لکھا غیر معمولی عوامی دلچسپی کے پیش نظر محکمہ دفاع سمیت دیگر متعلقہ محکموں اور اداروں کو کہتا ہوں خلائی مخلوقات سے متعلق اہم اور دلچسپ معلومات کی سرکاری فائلز کی نشاندہی کریں اور اسے جاری کریں. جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی اسٹیٹس نے اجتماعی مقدمہ نمٹانے کے لیے $3.5 کروڑ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی. وفاقی عدالت میں جمع دستاویزات کے مطابق بدنام سرمایہ کار کے 2 مشیروں نے کم عمر لڑکیوں اور نوجوان خواتین کی مبینہ جنسی اسمگلنگ میں معاونت اور حوصلہ افزائی کی. متاثرین کی نمائندہ فرم نے مینہٹن کی وفاقی عدالت میں تصفیے کا اعلان کیا.
سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایڈ ہاک صدر مقرر. محی الدین وانی کا ہاکی کی بحالی اور مضبوطی کی عزم کا اظہار. ٹیم مینجمنٹ کی اثر نو تشکیل کا اعلان. کہا نئی قیادت کے لیے شفاف اور جمہوری انتخابات کرائے جائیں گے. قومی ٹیم کے کپتان عماد بٹ پر عائد پابندی فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے کھلاڑیوں کی معاونت کی جائے گی. شہد کی مکھیوں نے کرکٹ امپائر کی جان لے لی. بھارتی ریاست اتر پردیش میں میچ کے ڈرنکس بریک میں مکھیوں نے میدان پر دھاوا بول دیا. امپائر مائک گپتا جان بچانے کے لیے دوڑے لیکن توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گر پڑے. مکھیوں کی پوری فوج نے امپائر پر حملہ کر دیا. کئی کھلاڑی بھی زخمی ہوئے. اور شاندار رن اپ سے بولنگ کراتی ہے، تیز رفتار سے لڑکوں کو بھی ڈراتی ہے. شمالی وزیرستان کے میدان سے آنے والی ویڈیو نے کرکٹ شائقین کو حیران کر دیا. آئینہ وزیر کی فاسٹ بولنگ کے سوشل میڈیا پر چرچے. آئینہ کی بولنگ دیکھ کر لڑکوں نے اسے اپنی ٹیم میں رکھ لیا.